وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت جب کہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے اس شخص کو جو اس زمین کے اندر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں اور تقدیس بیان کرتے ہیں آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جماعت سے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک میں جانتا ہوں ان باتوں کو جس کو تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین و آسمان کے کارخانہ کو بنا کر تیار کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، زمینی فرشتوں کو، آسمانی فرشتوں کو، دونوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا۔ پھر جب جنات کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ جو اس زمین کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گی، یعنی ان کو اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر پیدا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو، بنی آدم کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر خلیفہ بنا کر پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بلایا، جس طرح دنیا کا ایک نظام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، جب وہ اپنے کام کو، نئے عملہ کو سپرد کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے پرانے عملہ سے مشورہ لیتے تھے کہ کیا یہ لوگ جو نئے عملہ ہے، نئے کارکن ہے، وہ اس کام کو انجام دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ تو پرانے عملہ اس طریقے سے اگر وہ انجام دینے کے لائق ان کے اندر قابلیت رہتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ انجام دے دیں گے، اور اگر قابلیت نہیں ہوتی تھی تو پھر پرانے عملہ کہتے تھے کہ ان کے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، بس یہ کام کو ہم ہی انجام دے دیں گے اور ہم ہی آپ کے حکم کے مطابق آپ کے کام کو انجام دیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی جب انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت سے پوچھا کہ ہم اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو اس زمین کے اندر خلیفہ ہوگی۔ تو فرشتوں نے بیک زبان یہ کہا کہ اے اللہ، آپ ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس زمین کے اندر جب آئے گی، جب زمین کے اندر پیدا ہوگی تو اس زمین کے اوپر وہ خون ریزی کرے گی، اس زمین کے اوپر فساد اور بگاڑ کو پیدا کرے گی، آپ ایک ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کیسے ہوں گے، پھر کیسے انہوں نے یہ بات کہا کہ آپ، وہ قوم جو پیدا ہونے والی وہ خون ریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جناتوں کے اوپر قیاس کیا تھا کہ جس طرح جنات نے خون ریزی کی تھی اس طرح یہ لوگ بھی خون ریزی کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے قیاس کر کے یہ بات اللہ کے سامنے رکھی تھی کہ وہ زمین کے اندر فساد پیدا کریں گے اور خون ریزی کریں گے، کیونکہ دونوں کا عنصر وہ بھی ایک ہی تھا۔ بہرحال فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، آپ ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے
جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، اپنے کے درمیان کٹے گی، مرے گی، ایک بھائی بھائی کے ساتھ خون ریزی کرے گا، ایک بھائی بھائی کے ساتھ قتل و غارت گیری کرے گا، تو اس طریقے سے ایسی قوم کا آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ جبکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، میں ان باتوں کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس بات کو فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتے چپ ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھلا دیا، پھر ان کو پیش کیا فرشتے کو اوپر، چنانچہ کہا کہ ان اسماء کو سکھلا دیجئے، بتا دیجئے اگر تم سچے ہوں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے مگر ان چیزوں کو جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، بے شک آپ تو جاننے والے اور حکیم ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ انہوں نے کہا کہ اے آدم، ان کو اسماء بتا دیجئے، سکھا دیجئے۔ پھر جب ان کو اسماء سکھا دیے گئے تو انہوں نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں زمین و آسمان کی غیب کی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرشتوں کی جماعت اور بنو آدم یعنی انسان کے اندر فوقیت ظاہر کی، کیونکہ زمین کے اندر خلیفہ بنانا مقصود تھا، اور خلیفہ جب بنانا مقصود تھا تو فرشتے اس سے پہلے اللہ کی تعریف و تسبیح اور تحمید بیان کر رہے تھے، تو پھر سوال ہی یہی ہے کہ پیدا کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کی ایک فوقیت بیان کی، وہ فوقیت یہ تھی کہ زمین کے اندر خلیفہ وہی بن سکتا ہے جس کے اندر کمال علم پایا جاتا ہو، کمال علمی کے عملی کے ساتھ ساتھ کمال علمی بھی پایا جاتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال سے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو چند اسماء سکھائے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے پھر کہا گیا کہ ان اسماء کو آپ بیان کیجئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر ان تمام اسماء کو بیان کر دیا۔ یہ منظر جب فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے ہکا بکا رہ گئے اور خاموش ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دیکھ لو، آپ کے پاس یعنی فرشتوں کی جماعت کے پاس عملی کمال تھا کہ وہ تعریف کر رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے، تقدیس بیان کر رہے تھے، لیکن بنو آدم کے اندر کمال علمی ہے، اس علم کی وجہ سے ان کو فوقیت دی جا رہی ہے، اور خلیفہ بننے کے لیے زمین کے اندر کمال علمی کی زیادہ ضرورت ہے، خلیفہ کے لیے کمال علمی زیادہ ضروری ہے، اس لیے میں زمین کے اندر بنو آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بنو آدم کی فوقیت ظاہر کر دی خلیفہ کے لیے، تو پھر فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور جناتوں سے کہا کہ تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سارے کے سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، چنانچہ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور اس نے تکبر کیا، اس نے یہ کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ کی صفت تو اوپر جانا ہے۔ اس نے تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر ٹھہرے رہو، سکونت اختیار کرو، اور تم جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ بات یاد رکھو، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے اور اس میں سے کھاؤ گے تو تم پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور نقصان اٹھانے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو نکال دیا اس چیز سے جس کے اندر وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم سب کے سب نکل جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آج تمہارے لیے اس زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا اور ایک متعینہ مدت تک تم نفع اٹھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان کی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دونوں کے دونوں جنت کے اندر تھے۔ جب یہ دونوں جنت کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور اس درخت سے مت کھانا، اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو تمہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا اور دوسری دنیا کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اب شیطان تھا، شیطان نے آ کر پھسلایا تو یہ لوگ مان گئے، اور اس ماننے کے نتیجے کے اندر جب ان لوگوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اماں حوا کو اور ان کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ جنت سے ان تینوں کو نکال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور شیاطین کو بھی جنات کو بھی، شیاطین کو بھی نکال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، چنانچہ تم دنیاوی زندگی کے اندر جاؤ اور وہاں جا کر سکونت اختیار کرو اور ایک متعینہ مدت تک کے لیے نفع اٹھاؤ وہاں سے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری موت آئے گی، پھر تم مجھ کو میرے پاس آ کر آنا پڑے گا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، چنانچہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے چند کلمات حاصل ہوئے، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے 100 سال تک معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، لیکن ان کی دعا کو جب قبول کر لیا، لیکن ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول تو کر لیا، قبول کرنے کے بعد لیکن حکم جو جاری کر دیا تھا اس سے پہلے کہ تم اگر اس درخت سے کھاؤ گے تو تمہیں یہاں جنت سے نکلنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو برقرار رکھا، اور اس برقرار رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب کے سب اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور جنات یہ سب کے سب جنت سے نکال دیے گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، رہنمائی پہنچے، تو تم میری ہدایت کی پیروی کرو، تمہارے اوپر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا اور تم رنجیدہ نہیں ہوگے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ تو جہنمی ہیں، یہ لوگ دوزخی ہیں، اور یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرے گا اور ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو دوزخ کے اندر داخل کرے گا، اور دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے سڑنا پڑے گا، گلنا پڑے گا، اور جہنم کے عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے اب بنی اسرائیل کے اوپر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی تھی، اور تم اپنے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کتاب کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت کو نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور حق کو چھپاؤ نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ خلط ملط کرو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو اس بات کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بنو اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 3 عہد لیے تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے عہد الست کے اندر پوری انسانیت سے عہد لیا تھا کہ تم جا کر دنیا کے اندر کیا کرو گے، تو تمام نے بیک زبان یہ کہا تھا کہ اللہ میں جا کر آپ کی عبادت کروں گا۔ دوسرا، عہد الست ہی کے اندر تمام انبیاء کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، اور تمام انبیاء کرام کے واسطے سے پوری امت سے یہ عہد لیا تھا کہ جا کر دنیا کے اندر کیا کرو گے، تو تمام نے کہا تھا کہ اللہ میں جا کر آپ کی عبادت کروں گا۔ یہ دوسرا 2 عہد لیا گیا عہد الست کے اندر۔ تیسرا عہد جو بنو اسرائیل سے لیا گیا ہے اس وقت لیا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو موسیٰ سے نجات دی تھی، جب انہوں نے سمندر کو پار کیا تھا، اور سمندر کو پار کرنے کے بعد فرعون اور اس کی قوم سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی، اس کے بعد بھی عہد لیا تھا کہ تم کیا کرو گے، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ یہ 3 عہد بنو اسرائیل سے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اسی عہد کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور ان عہد کو یاد کرو جو عہد الست میں 2 مرتبہ لیا گیا ہے، اور پھر دنیاوی زندگی کے اندر بھی لیا گیا ہے۔ تم اگر میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ میں ایمان لاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم، اس کتاب پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے انبیاء کرام پر اتری تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے۔ اسی لیے تم اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور اس کے سب سے پہلے کافر مت بن جاؤ، اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلے اس کا سودا نہ کرو، اور حق اور باطل کو ایک ساتھ نہ ملاؤ۔ اس بات کو تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس لیے حق کو مت چھپاؤ اور حق کے ساتھ رہو۔ اتأمرون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس
کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو نیکی کا اور خود کو تم بھلا بیٹھتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ ایک بھاری چیز ہے مگر خشوع کرنے والے پر اور عاجزی اختیار کرنے والے پر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے اور انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اخیر کے اندر ان سے کہتا ہے، بنو اسرائیل سے، کہ صبر کے ذریعے ایک عام میسج دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اور تمہیں جو یہ نماز، یہ صبر، یہ نماز جو تمہیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں اس بات کا اعتقاد نہیں ہے کہ تمہیں ایک دن جا کر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ جب تمہیں اس بات کا اعتقاد ہو جائے گا اور جب تم اس بات کے اندر پختہ ہو جاؤ گے کہ کل مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملنا ہے، تو پھر تمہیں یہ نماز بہت ہی ہلکا نظر آئے گا اور صبر بہت ہی آسان نظر آئے گا۔ اس لیے تمہیں جو بھاری نظر آ رہا ہے یہ بس صرف اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے اعتقاد کے اندر کھوٹ ہے۔